سلامتی میں تبدیل کر دے گی۔ پہلی تقریر سماعت فرماتے ہیں شیخ عبدالہادی مدنی حفظ اللہ سے بعنوان اسلام سلامتی کا واحد راستہ۔ علماء جانتے ہیں امن اگر نہ ہو تو آپ دعوت و تبلیغ کا کام بھی نہیں کر سکتے۔ تاجر کو معلوم ہے کہ اگر امن کسی علاقے میں نہ ہو کوئی کسٹمر وہاں خریداری کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک امن و امان کی فضا نہ ہو ان کی کارکردگی ابھر کر لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو، لیکن یہ امن کیوں نہیں قائم ہو رہا ہے؟ میری بھی خواہش، سیاستدان کی بھی خواہش، عالم دین کی بھی خواہش، ایک تاجر کی بھی خواہش کہ دنیا میں امن و امان ہو، لیکن دکھائی نہیں دیتا وہ۔ میرے پاس بھی نسخہ، آپ کے پاس بھی نسخہ، میرے پاس بھی پرپوزل، آپ کے پاس بھی تجویز، مگر وہ ناکام کیوں ہو رہی ہے؟ دنیا میں اس کا رزلٹ کیوں نہیں آتا؟ قرآن کریم پڑھیے، قرآن نے اس کا جواب دیا۔ سورہ روم کی آیت 41، اس میں اس فساد کے بارے میں کہا گیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ روئے زمین پر چاہے وہ خشکی کے راستے پر چلو یا سمندری راہوں پہ چلو، آپ کو دکھائی دے گا فتنہ اور فساد برپا ہے، اور اس کا سبب تمہارے اپنے اعمال ہیں۔ یعنی قرآن کریم کہہ رہا ہے ہمارے اپنے اعمال کا یہ ڈائریکٹ رزلٹ ہے جو آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ ہمارے اگلے مقرر شیخ ظفر الحسن مدنی حفظ اللہ ہے۔ آپ کو تو ویسے کوئی تعارف کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ متحدہ الامارات کے ایک مشہور مقرر ہیں اور مشہور عالم کی حیثیت سے آپ متحدہ الامارات میں کام کر رہے ہیں۔ شیخ ظفر الحسن مدنی پرتاپ گڑھ ہندوستان میں پیدا ہوئے اور آپ نے مدینہ منورہ کی اسلامک یونیورسٹی سے اپنی عالم کی ڈگری حاصل کی۔ آپ متحدہ الامارات میں تقریباً 25 سال سے دعوت کے کام کر رہے ہیں۔ آپ دیگر کانفرنسز، لیکچرز میں حصہ لیتے ہیں، اور تاخیر نہ کرتے ہوئے میں شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آج کے عنوان جو ابدی امن پر کیسے پر خطاب فرمائے۔ شیخ ظفر الحسن مدنی حفظ اللہ۔ السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، بزرگان دین، پیارے بچوں، دینی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس بہترین کانفرنس میں ہم تمام لوگوں کو شرکت کی توفیق نصیب فرمائی، اور پھر کچھ ہمیں اس موقع پر کہنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ دوستو، باتیں بہت کافی ہو چکی ہیں امن کے متعلق۔ سب سے پہلے تو ہمارے محترم دوست
اور ساتھی حبیب شیخ عبدالہادی عمری مدنی حفظہ اللہ جو برطانیہ سے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے امن کے متعلق بڑے ہی وصول اور ضوابط کی باتیں کی. پھر اس کے بعد آپ نے کچھ قرآنی آیات سنی. اب ہم کوئی نئی بات نہیں لا سکتے جو امن کے متعلق آپ حضرات کے گوش گدار کریں، لیکن پھر بھی بہرحال جو ٹائم ہمیں ملا ہے اس میں تقریباً چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ ہمارا موضوع جو ہے ابدی امن. ابدی امن، ابد عربی زبان میں کہتے ہیں خالدین فیہا ابدا. ابدا کا مطلب ابد کے معنی ہمیشہ، دائمی، مستقل. کبھی بد امنی نہ آئے، ہمیشہ دنیا میں امن کیسے قائم رہے. اس موضوع پر ہمیں چند باتیں کرنی ہیں. دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ذرا دنیا میں بد امنی جو پھیلی ہوئی تھی اس پر غور کیا جائے کہ بد امنی ختم کیسے ہوئی. بد امنی عربوں کی آپ نے سنا، شیخ عبدالہادی حفظہ اللہ نے بہت ساری باتیں بتائی. بد امنی کا عالم یہ تھا، کہا جاتا ہے کہ ہندوستان پر اسلامی فوج نے چڑھائی کیا تھا وہ صرف اس بنا پر کہ عرب اور عجم، عرب اور ہند کے درمیان راستہ اتنا بد امنی کا تھا کہ کوئی انسان سمندری سفر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. الحمدللہ اس بد امنی کو مٹانے کے لیے صحابہ اور تابعین آگے بڑھے اور پورے علاقے کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیا. پتہ یہ چلا دوستو، بد امنی تھی اور بد امنی دور ہو گئی. لیکن دور کیوں ہوئی؟ اسلام آیا، امن کا پیغام لے کے آیا. اسلام جتنا عام ہوتا گیا اتنا ہی زیادہ امن قائم ہوا. تو کہا جا سکتا ہے کہ اسلام پر جتنا زیادہ لوگ عمل کریں گے، اسلامی احکام کی جتنی پابندی ہوگی دوستو، اتنا ہی زیادہ امن و امن رہے گا. جب تک اسلام پر ہم قائم ہیں، امن ہیں، اسلام اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دنیا میں ہر جگہ فساد رہے گا، کہیں بھی انسان کو امن نصیب نہیں ہو سکتا. آئیے، سب سے پہلی چیز اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن ہمیشہ رہے تو دوستو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ اگر امن ہمیشہ قائم رہے گا تو توحید کی برکت سے قائم رہے گا. توحید کے ختم کر دینے کے بعد اس کائنات میں کبھی بھی امن قائم نہیں رہ سکتا. سورۃ الانعام کی آیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل عراق کو، اپنی قوم کو جب ایمان کی دعوت دیا، اسلام کی طرف بلایا، تو اس وقت شرک کرنے والوں نے اپنی کچھ حجتیں اور دلیلیں پیش کی. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ان کنتم تعلمون. اللہ اکبر. امن قائم کرنے ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں اے میرے امت کے مشرکو، ذرا بتاؤ، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، ذرا بتاؤ امن کا مستحق ہم دونوں میں کون زیادہ ہوتا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا یا کون ہو سکتا ہے؟ ذرا بتاؤ. میرے بھائیو، واضح ہے کہ امن و امان قائم کرنا ہے تو سب سے پہلے توحید کی ضرورت ہے. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ان کنتم تعلمون. اے شرک کرنے والوں، ہم توحید کی دعوت دینے والے، ذرا بتاؤ مشرکو، ہم دونوں میں امن کا مستحق کون زیادہ ہے؟ امن کا مستحق وہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں جو توحید پر قائم رہے. اسی لیے رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے قول کو نقل کرنے کے بعد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. رب العالمین نے فرمایا امن کا مستحق کون ہوگا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملنے دیا، ظلم کی ملاوٹ سے اپنے ایمان کو خالص رکھا، توحید خالص رکھی، اپنے ایمان میں شرک کو نہیں ملنے دیا. اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک لہم الامن، یہی دنیا میں ان کو امن و امان نصیب ہوگا اور آخرت میں بھی انہی کو نصیب ہوگا.
جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، دوستو امن اس وقت تک قائم رہے گا جب تک امت توحید پر قائم رہے گی۔ توحید کو چھوڑ دینے کے بعد کبھی امن و امان کی توقع نہیں رکھنا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا سورہ انبیاء کے اندر، فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں ایک اللہ کے علاوہ کئی اللہ ہوتے تو دنیا میں ایسا فساد پھیلتا کہ نہ زمین باقی رہ جاتی نہ آسمان باقی رہ جاتا۔ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم کا شکار ہوتی تھیں بیٹیاں، مان کر مصیبت اور نحوست زندہ درگور کر دی جاتی تھیں بیٹیاں۔ بیٹی راحت بنی اور بہن شفقت، بیوی سکون اور ماں کے قدموں میں جنت۔ آدم کی بیٹیاں شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام، ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ بادشاہ ہو یا کہ ہو کوئی فقیر، ہر کسی کا رہنما قرآن ہے۔ دعائے شام و سحر لا الہ الا اللہ۔ تو حاکم تھا ہوا محکوم، آخر آج کیوں مسلکوں میں ہو گیا مقسوم، آخر آج کیوں خود مصیبت کا بچھایا ہر طرح سے تو نے جال، پھر خدا پورا کرے کیسے تیرا کوئی سوال۔ چاہت سبھی کے دل میں ہے دولت کی مال کی، کرتے نہیں تمیز حرام و حلال کی، کہتے نہیں ہے لوگ یہاں اتحاد سے، کیسے نجات پائیں گے آخر فساد سے۔ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ میرے بھائیوں، واضح ہے کہ امن و امان قائم کرنا ہے تو سب سے پہلے توحید کی ضرورت ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے شرک کرنے والوں، ہم توحید کی دعوت دینے والے، ذرا بتاؤ مشرکو، ہم دونوں میں امن کا مستحق کون زیادہ ہے؟ امن کا مستحق وہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں جو توحید پر قائم رہے۔ اسی لیے رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے قول کو نقل کرنے کے بعد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ رب العالمین نے فرمایا امن کا مستحق کون ہوگا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملنے دیا، ظلم کی ملاوٹ سے اپنے ایمان کو خالص رکھا، توحید خالص رکھی، اپنے ایمان میں شرک کو نہیں ملنے دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک لہم الامن، یہی دنیا میں ان کو امن و امان نصیب ہوگا اور آخرت میں بھی انہی کو نصیب ہوگا۔ جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، دوستو امن اس وقت تک قائم رہے گا جب تک امت توحید پر قائم رہے گی۔ توحید کو چھوڑ دینے کے بعد کبھی امن و امان کی توقع نہیں رکھنا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا سورہ انبیاء کے اندر، فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں ایک اللہ کے علاوہ کئی اللہ ہوتے تو دنیا میں ایسا فساد پھیلتا کہ نہ زمین باقی رہ جاتی نہ آسمان باقی رہ جاتا۔ فساد
ظلم، زیادتی، بدامنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ایک اللہ کو چھوڑ کر کے بہت سارے معبودوں کو گڑھ لینا. اسی لیے اللہ اکبر، مسند احمد بن حنبل کی حدیث بتا رہا تھا، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جنگ میں جانے کے لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے. ایک بہت بڑا لشکر تھا، الحمدللہ نبی علیہ السلام اس لشکر میں موجود ہیں. ہم لوگ جب مدینہ طیبہ سے باہر کچھ دور چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک انسان اونٹنی پر سوار بڑی تیزی کے ساتھ سامنے سے چلا آ رہا ہے. نبی علیہ السلام نے ساتھ رہے لوگوں، معلوم یہ پڑتا ہے کہ سامنے سے آنے والا انسان تمہارے ہی پاس آ رہا ہے، لیکن دور تھا، اس لیے صحابہ کرام نے کہا ہو سکتا ہے دشمن بھی ہو، نبی علیہ السلام پر حملہ آور بھی ہو جائے. اس لیے صحابہ کہتے ہم نے پوزیشن سنبھال لی کہ نبی علیہ السلام پر حملہ نہ کر سکے. کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے جیسے بیان کیا، لوگوں معلوم پڑتا ہے کہ وہ تمہارے ہی پاس آ رہا ہے. واقعی ایسے ہی ہوا، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آیا اور اپنی سواری کو نبی علیہ السلام کے سواری کے سامنے اس طرح سے سٹا کے کھڑا ہو گیا، راستہ روک لیا. نبی علیہ السلام نے پوچھا من انت، تم کون ہو؟ کہا میں فلاں قبیلے کا ہوں. کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ اکبر. اس نے کہا ابھی اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں، اور اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں گفتگو کر رہا ہوں. آپ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ میں کوئی فقیر نہیں، میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، میں فلاں شہر کا رہنے والا ہوں، میں اونچے خاندان اور قبیلے کا آدمی ہوں. اور یہ بھی یاد رکھیں میں اپنے خاندان، قوم، قبیلے، مال، دولت، جاگیر سب چھوڑ کر کے آ رہا ہوں. آپ نے فرمایا تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں، بات اصل یہ ہے میں نے سنا ہے کہ کوئی مدینے میں محمد پیدا ہوئے ہیں، اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں، میں انہی کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. آپ نے ساتھ فرمایا قد اصبتہ، تو خوش ہو جاؤ، جس کو تم ڈھونڈنے کے لیے جا رہے تھے اسی سے تم سامنے بات کر رہے ہو. اتنا سننے کے بعد وہ بندہ بڑا خوش ہوا. کہا آپ ہی رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی رسول ہوں. آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو روایتیں ہیں، ایک مسند احمد بن حنبل میں جریر بن عبداللہ سے، اور دوسری حدیث بعض کتابوں میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. اس شخص نے کہا آپ رسول ہیں؟ اللہ رسول فرمایا میں رسول ہوں. تو کہا اچھا علمنی، ذرا بتائیں آپ کیا لے کر کے آئے ہیں، آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ آپ نے ساتھ میں ایمان کی دعوت دیتا ہوں. اس نے کہا مل ایمان، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت. آپ نے ارکان خمسہ کا تذکرہ کیا. آپ نے فرمایا یہ 5 چیزوں کا نام ایمان ہے. اللہ اکبر. یہ ایمان یاد رکھیے گا. آپ نے ساتھ فرمایا یہ ایمان ہے کہ توحید پر قائم رہو، رسالت پر قائم رہو، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دو، اور اسی طرح سے ماہ رمضان کا روزہ رکھو، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو حج بیت اللہ کرنے کے لیے جاؤ. اس نے کہا ہذہ الایمان، یہی ایمان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہی ایمان ہے. اس نے کہا قد اقررت، آپ گواہ رہیں میں نے ان تمام چیزوں کو قبول کر لیا. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم لوگ فلاں جگہ جہاد میں جا رہے ہیں. اس نے کہا کیا میں بھی چل سکتا ہوں جہاد میں؟ آپ نے فرمایا چل سکتے ہو. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں صحابی روایت کرتے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہاں تم جہاد میں چل سکتے ہو، اس نے فوراً اپنے سواری کو رخ موڑا اور آگے آگے چلنے لگا. ابھی مشکل سے وہ 10 قدم گیا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ اس کا اونٹ چلا جا رہا تھا اور راستے میں جو کچا راستہ تھا چوہوں نے اندر اندر زمین میں سوراخ کر رکھا تھا، اور ایسا خطرناک سوراخ کہ اونٹنی نے جیسے اگلا قدم رکھا پھنس گیا، اور اونٹ چھٹکے سے گرا اور جھک گیا، اور وہ بڑے جھٹکے کے ساتھ گرا
اور یہ رگیں اس کی ٹوٹ گئیں. آپ نے عمار بن یاسر کو، حذیفہ ابن الیمان کو، ان نوجوانوں کو حکم دیا علیکم بأخیکم، نوجوانوں اس اپنے بھائی کو اٹھاؤ دوڑ کر کے. سارے لوگوں نے سوچا اگر اونٹنی سے اتروں گا تو ممکن ہے تاخیر ہو جائے. حضرت حذیفہ ابن الیمان عمار بن یاسر دوڑے ہوئے آئے اور آنے کے بعد اٹھایا تو اب آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا یا رسول اللہ قد قبض الرجل، اس کی روح تو قبض ہو چکی ہے، اس کی وفات ہو چکی ہے. نبی علیہ السلام آگے بڑھے، سواری سے اترے اور جب آپ قریب آئے تو یہ نوجوان صحابہ کرام ذرا دور ہو گئے. نبی علیہ السلام کو موقع دو. ادھر سے چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے. نبی علیہ السلام جب قریب آئے تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فوراً آپ قریب آنے کے بعد دور ہٹ گئے، کچھ دور جا کر کے کھڑے ہو گئے. نبی علیہ السلام دور کھڑے مسکرا رہے تھے، لیکن وہ صحابہ کرام ان کے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی تھی. آپ نے ان سے پوچھا کیوں پریشان ہو، میں کیوں ہٹ گیا، تم ہم سے پوچھتے کیوں نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا رأیت ملکین یدسان فی فیہ من ثمار الجنہ او کما قال علیہ السلام. میں قریب گیا تو میں نے دیکھا دو فرشتے ہیں اور دونوں فرشتوں کے ہاتھ میں جنتی غذائیں ہیں. یدسان فی فیہ، اور باری باری دونوں فرشتے اس کے منہ میں کھانا ڈال رہے ہیں. فعلمت انہ کان جائعا، یہ بھوکا پیاسا تمہارا بھائی تھا، اللہ تعالیٰ اس کو کھانا جنت کا کھلا رہا ہے. اللہ اکبر. پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو تجہیز تکفین کا انتظار کرو. دفنایا گیا. نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ ادا کی. نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو ھذا من الذین، تمہیں معلوم ہے کہ دنیا میں امن و امان کس کو نصیب ہوتا ہے؟ دنیا میں امن و امان، قبر میں امن و امان، حشر میں امن و امان، ساری دنیا آخرت میں ہر جگہ امن و امان کن کو نصیب ہوگا بتا سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا ھذا من الذین، یہ تمہارا بھائی ہے جن کے متعلق اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے بچایا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں امن و امان ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی عقیدے پر، اس کے ایمان خالص کی بنا پر اللہ نے اس کو امن و امان نصیب فرمایا ہے. یہ ان خوش نصیبوں میں سے ہے جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک سورۃ الانعام کی اس آیت میں کیا ہے. میرے بھائیو اللہ اکبر. اب آج ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ اوپر والے کی عبادت تو ہفتے میں ایک دن، بلکہ برا نہ سمجھیں تو 90% مسلمان صرف رمضان میں اللہ کی عبادت کرتا ہے. توحید ختم ہوئی، اس دنیا سے امن و امان چلا گیا. ہوتی جس سے توحید پھیلی جہاں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں. ہمیشہ سے اسلام تھا جس پناہ تھا، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان. آج بھی الحمدللہ ذرا ایک نگاہ ڈالیں، دنیا میں جن ملکوں کے اندر جتنی زیادہ توحید ہے اتنا ہی زیادہ آج بھی اللہ تعالیٰ نے امن و امان قائم رکھا ہے. توحید اور عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں 3 اعلیٰ درجے کی نعمتیں عطا کرے گا. ایک تو ہے حکومت بادشاہت ہماری ہوگی، قوت و طاقت ہماری ہوگی، ہم حاکم ہوں گے، ساری دنیا محکوم ہوگی. نمبر 2 اللہ نے ارشاد فرمایا ہم ان کے دین کی جڑیں کو مضبوط کر دیں گے، دین کبھی ختم نہیں ہو سکتا. نمبر 3 اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہم ان کے ہاں جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے، نہ مسجد میں امن، نہ بازار میں امن، نہ شادی حال میں امن، نہ اجلاس میں امن. لا الہ الا اللہ